الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ان 5 خواتین کا ذکر کریں گے کہ جن 5 خواتین کے ساتھ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ کون سی ایسی 5 عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نہیں وارد ہوئی ہے؟ مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زید ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی سے فرمایا، زید کیا تم نے کسی خاتون کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ تو زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، آقا میں نے کسی خاتون سے ابھی تک شادی نہیں کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً فرمایا، اے زید بن ثابت انصاری تم کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر لو، شادی کر لو، تاکہ تمہاری عفت اور عصمت کو مزید پاک دامنی حاصل ہو جائے۔ اور ساتھ ہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے زید 5 قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ عرض کی آقا وہ 5 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ تو آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا، اے زید لا تزوجن خمسن، وہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن سے تم نکاح نہ کرنا۔ کون سی ہے؟ ولا شہبرتن ولا نہبرتن ولا لہبرتن ولا حدبرتن ولا لفوتن۔ شہبرا، نہبرا، لہبرا، حدبرا اور لفوت، یہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن کے ساتھ تم نکاح نہ کرنا۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا عارف شیئا مما قلت، آقا آپ نے جو فرمایا ہے ان 5 عورتوں کے بارے میں ان میں سے کچھ نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا کہ شہبرہ کون ہے، لہبرہ کون ہے، نہبرہ کون ہے، حدبرہ کون ہے اور لفوت کون ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، اے زید بن ثابت انصاری شہبرہ وہ عورت ہے کہ جو نیلی آنکھوں والی اور موٹے بدن والی ہو، نیلی آنکھوں والی اور بھاری بدن والی عورت کو شہبرہ کہتے ہیں۔ شہبرہ سے تم نکاح نہ کرنا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید نہبرہ وہ عورت ہے جو لمبے قد والی ہو، اس کا جسم دبلا پتلا ہو اور انتہائی کمزور ہو۔ دراز قد ہو، دبلی پتلی ہو اور کمزور ہو، اسے نہبرہ کہا جاتا ہے۔ تم نہبرہ سے بھی نکاح نہ کرنا۔ تیسرا میرے آقا نے فرمایا لہبرہ، لہبرہ خاتون سے بھی نکاح نہ کرنا۔ لہبرہ وہ خاتون ہے جو انتہائی بوڑھی ہو، بہت زیادہ بوڑھی ہو اور وہ جذبات شہوانی اور خواہشات نفسانی سے خالی ہو، اس کے ساتھ بھی نکاح نہ کرنا۔ نمبر 4 میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدبرہ سے بھی نکاح نہ کرنا۔ حدبرہ وہ خاتون ہے
جو بونے قد کی ہو اور بدصورت ہو، شکل و صورت میں دکھنے میں بہت بدصورت نظر آتی ہو اور قد بھی اس کا انتہائی چھوٹا ہو، اس کے ساتھ بھی نکاح نہ کرنا۔ نمبر 5، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لفوتن، لفوت سے بھی نکاح نہ کرنا۔ لفوت وہ خاتون ہے کہ جو تمہارے نکاح میں آئے اور تمہارے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اس کا نکاح ہو چکا ہو، پہلے شادی شدہ ہو اور پہلے خامد سے بھی اس کی اولاد ہو۔ جس خاتون کی پہلے خامد سے بھی اولاد ہو اسے لفوت کہا جاتا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ تو یہ 5 قسم کی عورتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تم ان 5 قسم کی خواتین سے نکاح نہ کرنا۔ اب رہی یہ بات کہ ان 5 قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا نہ گناہ کبیرہ ہے، نہ ہی گناہ صغیرہ ہے، نہ ہی ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے۔ تو جب گناہ کبیرہ بھی نہیں، صغیرہ بھی نہیں، حرام بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، تو حدیث پاک میں جو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی نہیں وارد ہوئی ہے، جو حضور نے حضرت زید بن ثابت انصاری کو فرمایا ہے، اس نہیں کا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام اور علماء کرام نے یہ بات لکھی اور بیان کی ہے کہ حدیث پاک میں جو نہیں وارد ہوئی ہے، اس نہیں سے مراد نہیں تحریمی نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں تنزیہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، ان 5 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرنا افضل ہے، ناجائز اور حرام نہیں۔ اگر کوئی شخص ان 5 قسم کی عورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، ناجائز کام نہیں کیا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل کام اس نے چھوڑ دیا ہے، جو اس کے لیے بہتر تھا وہ اس نے چھوڑ دیا ہے اور جو بہتر نہیں تھا وہ اس نے کر لیا۔ مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری روایت میں ایک شامی صحابی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور بارگاہ رسول اعظم میں آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میں فلاں عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا مجھے فلاں عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شامی صحابی کو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرما دی، کہا اس کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ وہ کسی دن پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا، دوسری بار عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے دوسری مرتبہ پھر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرما دی۔ وہ صحابی تیسری بار پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور تیسری بار بھی آ کر عرض کی، آقا مجھے اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی اس صحابی رسول کو اس خاتون سے نکاح کرنے سے منع فرمایا اور منع فرما کر میرے مصطفیٰ نے ساتھ فرما دیا کہ اے صحابی، میرے نزدیک وہ عورت جس کے چہرے کا رنگ کالا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بطن سے اولاد عطا فرما دے، وہ کالے رنگ کی خاتون جس سے تمہیں اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے، میرے نزدیک وہ خاتون، وہ عورت بہتر ہے اس عورت سے کہ جو حسن و جمال کا پیکر ہو لیکن وہ بانجھ ہو، اس سے اللہ تمہیں اولاد نہ عطا فرمائے۔ وہ صحابی رسول اس خاتون کے ساتھ نکاح کی اجازت مانگ رہے تھے، وہ خاتون بیوہ تھی اور بانجھ تھی،
وہ حسن و جمال میں بہت اعلیٰ تھی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے بطن سے اس صحابی کو اللہ اولاد نہیں عطا فرمائے گا، اس لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اس حدیث پاک سے انسان کا جو نکاح کا مقصد ہے، اس مقصد کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ مقصد نکاح کیا ہے۔ مقصد نکاح یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان کو عفت اور عصمت میں مزید پاک دامنی حاصل ہو جائے، انسان پاک دامن بن جائے، گناہ سے بچ جائے۔ اور نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے نسل انسانی کو چلانا، کہ انسان کی نسل چلے اور آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے حسن و جمال کی بنا پر نہ کرو، حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے نکاح نہ کرو، ممکن ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں ہلاک کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے مال اور جائیداد کی بنا پر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مال اور جائیداد کے نشے میں مغرور اور سرکش ہو جائیں، تمہیں بھول جائیں، سرکش ہو جائیں، وہ اپنے مال کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں۔ تم نکاح کرو تو عورتوں کا دین دیکھ کر نکاح کرو، نہ مال دیکھ کر نکاح کرو، نہ حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرو۔ اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک عقل مند اور دین والی عورت اگرچہ کالے رنگ کی لونڈی اور باندی ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے لیے حسن و جمال والی عورت سے بھی بہتر ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کالے رنگ کی وہ خاتون جس سے اللہ تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، وہ حسین و جمیل عورت سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اولاد عطا فرمائے اور اولاد سے اس کی نسل چلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ ہو، اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو آگے تک پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔